السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت چھٹی اردو کا سبق نمبر 12 جس کا نام ہے شعر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اپنا لیسن شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ چینل پر آلریڈی کلاس 6 سے لے کر کلاس 10 تک کے جو سارے اردو کے ویڈیوز ہیں اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور پلے لسٹ میں جا کر آپ باقاعدہ طور پر اپنی کلاس کے سارے ویڈیوز جو ہیں وہ بآسانی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا جو اپنا لیسن ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ جنوبی ہندوستان میں میسور ایک تاریخی شہر ہے۔ تاریخی شہر جس کو ہم کہیں گے کہ مشہور شہر ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ یعنی کہ اس شہر کی پیچھے ایک بڑی تاریخ لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ آج سے تقریباً 250 سال پہلے ریاست اس علاقے میں حیدر علی نام کا ایک سپاہی تھا، ٹھیک ہے بچوں؟ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں شہر میسور میں لگ بھگ 250 سال پہلے ایک سپاہی تھا جس کا نام تھا، سپاہی ایک سولیجر ہوتا ہے، ایک فوجی ہوتا ہے، ایک فوجی تھا جس کا نام حیدر علی تھا۔ وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے ترقی کرتا ہوا میسور کی ریاست کا حکمران بن گیا۔ وہ اپنے حوصلے، طاقت، عقل اور یہ ساری جو چیزیں تھیں، ہمت کی وجہ سے ترقی کرتے ہوئے، بڑا بنتے ہوئے میسور کی ریاست کا حکمران یعنی کہ بادشاہ بن گیا۔ 18ویں صدی کے آخری حصے میں انگریزوں نے مدراس میں اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ 18ویں صدی کے آخری حصے میں، ٹھیک ہے؟ تو جب انگریزوں کی حکومت یہاں چل رہی تھی، وہ انگریز دھیرے دھیرے اپنے قدم یہاں پھیلا رہے تھے، تو انگریزوں نے مدراس میں جو اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا، مطلب اپنا جو اقتدار ہے وہ مدراس میں انہوں نے جما لیے تھے، اپنے قدم اور حکومت وہاں قائم کر لی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک کر کے جنوبی ریاستوں کو زیر کر لے۔ زیر کرنے سے مراد ہوتا ہے بچوں فتح کرنا، ٹھیک ہے بچوں؟ زیر کرنے سے مراد ہوتا ہے فتح کرنا، ٹھیک ہے بچوں؟ فتح یعنی کہ ہر ایک جگہ اب ان کی حکومت، وہ چاہتے تھے کہ ہر ایک جگہ ہماری حکومت اب ہو۔ آئی بات سمجھ؟ شاباش۔ انگریزوں نے بعض دیسی ریاستیں تھیں، بعض دیسی ریاستوں کی مدد سے حیدر علی کو قوت کو کچلنا چاہا، ٹھیک ہے بچوں؟ انگریزوں نے اب ایک کوشش چلی کہ حیدر علی کی طاقت کو کسی طریقے سے ہم کم کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اور حیدر علی کو ہم شکست دے سکیں، ٹھیک ہے بچوں؟ لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، کسی بھی طرح سے وہ اب کامیاب نہیں ہوئے۔ حیدر علی بھی انگریزوں کی چالوں کو خوب سمجھ رہا تھا اور وہ سب ان چالوں کو بڑے آسانی سے سمجھ رہا تھا۔ اس نے تنے تنہا یعنی کہ بالکل اکیلے انگریزوں کو پے در پے شکستیں دی، یعنی کہ یکے بعد دیگر لگاتار انگریزوں کو اپنے دم پر ہرایا، دے کر اپنی بہادری کا جو تھا وہ لوہا منوا لیا، یعنی کہ اپنی بہادری کا لوہا منوایا۔ سن 1782 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 1782 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ وہ مر گئے۔ اس وقت اس کے بیٹے فتح علی ٹیپو کی عمر 20 برس کی تھی، ٹھیک ہے بچوں؟ جب وہ انتقال ہوتا ہے تو ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے فتح علی ٹیپو، ان کی عمر جو تھی وہ 20 سال تھی، ٹھیک ہے بچوں؟ تب وہ بہت چھوٹے تھے۔ اب آگے پڑھتے ہیں ہم۔ حیدر نے ٹیپو کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا تھا، لیکن حیدر نے ٹیپو کی تعلیم کے لیے بہت زبردست انتظام کیا تھا اور اس کو بہترین جنگی تربیت دلائی تھی اور بہترین جنگ کرنا سکھایا تھا۔
یعنی کہ جنگ کرنے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے اور ہمیشہ ان کو جنگ کی جتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، تربیتیں، فلی ٹرینڈ بندہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ ٹیپو کو شیر کا شکار کرنے کا بہت پسند تھا۔ ٹیپو کو کہا جاتا ہے کہ شیر کا جو شکار تھا وہ کرنا وہ بہت پسند تھا۔ وہ تلوار سے شکار کرتا تھا، ٹھیک ہے بچوں، کسی گولی یا بندوق سے نہیں، تلوار سے۔ شیر کا بندوق سے مارنا وہ بزدلی سمجھتا تھا، اور شیر کو بندوق سے مارنا وہ بزدلی سمجھتے تھے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے تخت نشین یعنی کہ جب وہ بادشاہ بنتا ہے سے پہلے کا واقعہ ہے، اس سے پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک روز ٹیپو ایک فرانسیسی آفیسر کے ساتھ شکار کو گئے۔ تب ایک فرانسیسی مطلب ہوتا ہے فرانس کا رہنے والا۔ فرانس ایک کنٹری ہے بچوں، فرانس جو ہے ایک کنٹری ہے، ایک ملک ہے، تو وہاں کے ایک رہنے کے ایک آفیسر کے ساتھ وہ شکار کو گئے۔ شکار پکڑانے جو بھی بادشاہ تھے وہ شکار کے بڑے شوقین تھے، ٹھیک ہے۔ شیر سامنے آیا تو افسر نے بندوق تان لی، جیسے ہی شیر سامنے آیا تو افسر نے بندوق تان لی۔ ٹیپو نے اس کو روک دیا، ٹیپو نے اس کو روکا۔ ادھر شیر تیز رفتاری سے ان دونوں پر لپکا، اور کہا جاتا ہے کہ شیر بڑی تیز رفتاری سے ان کی طرف آیا۔ جب وہ انگریز نے بندوق تانی تو انہوں نے کہا کہ بندوق مت چلاؤ، ٹھیک ہے، ان دونوں کی طرف آیا۔ ٹیپو نے بجلی سے تیزی کے ساتھ جپٹ کر شیر پر وار کیا، اور تلوار کے ایک ہی وار میں شیر کی چاروں ٹانگیں اس کے جسم سے الگ کر دیں، ٹھیک ہے بچوں۔ ایسا زوردار وار شیر کے اوپر کیا کہ شیر کی چاروں جو ٹانگیں تھیں ایک ہی وار سے کٹ کر زمین پر گر پڑیں۔ فرانسیسی آفیسر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد سے ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جانے لگا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو شیر میسور کا خطاب جو تھا، یا اس کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے، ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ ٹیپو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا۔ جب وہ تحت نشین ہوا تو جنگ کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے، لیکن جب وہ والد کے مرنے کے بعد جنگ میں یہ تحت نشین ہوا تو جنگ کے بادل جو تھے وہ چاروں طرف چھائے ہوئے تھے، ہر جگہ جنگ کے اثرات جو تھے دکھ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس نے خود والد کے ساتھ بہت ساری جنگیں لڑی تھی۔ انگریز بار بار ریاست پر حملے کر رہے تھے، اور انگریز بار بار ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ وہ اس ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میسور پر ہم قبضہ کر سکیں۔ لیکن 2 سال مسلسل جنگ کے بعد سن 1784 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرائط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا، ٹھیک ہے بچوں۔ لگاتار جنگیں 2 سال کے لڑنے کے بعد 1784 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرائط پر، مطلب ایک ریفرنڈم جاری کیا اور اس کے اندر ایک بل بنایا، اور اس کے اکارڈنگ انگریزوں سے کہا کہ آپ میری شرطوں پہ یہ مانو گے، ٹھیک ہے، اور ان کو مطلب اپنی شرطیں منوائی، حالانکہ ان کی شرطیں انہوں نے بالکل نہیں مانی۔ اس کے بعد بھی انگریز بار بار لڑائی چھیڑتے رہے۔ انہوں نے ٹیپو کے سرداروں کو جائیدادوں اور جاگیرداروں کا لالچ دے کر غداری پر آمادہ کیا۔ تو یہی چیز ہے بچوں، بعد میں بہت سارے ایسے لوگ جو ٹیپو سلطان کی حکومت میں کام کرتے تھے، ان کو انگریزوں نے لالچ دے کر، پیسے دے کر اپنی طرف مائل کیا، اور کہا کہ آپ ٹیپو سلطان سے غداری کریں۔ آخری جنگ سن 1799 عیسوی میں ہوئی۔ 1799 عیسوی میں جو آخری جنگ ہوئی، فوری سرداروں نے غداری کر کے انگریزوں کی مدد کی، ٹھیک ہے بچوں۔ تو جو فوجی سردار تھے انہوں نے انگریزوں کی مدد کی اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے، اور سرنگا پٹنم کے قلعے کے دروازے کھول دیے، ٹھیک ہے بچوں۔ جو بادشاہ کا جو قلعہ ہوتا ہے، اس قلعے کے دروازے کھول کر رکھ دیے، لیکن ٹیپو نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لڑتے ہوئے ٹیپو سلطان شہید ہوئے۔ بہادری اور بزدلی کے بارے میں اس کا یہ جملہ سنہرے حرفوں سے لکھا جانے کے قابل ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس نے کہا کہ گیدڑ کی 100 سالہ، 100 ہوتا ہے بچوں 1000 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ یہ جو قول ہے ٹیپو سلطان نے کہا تھا، وہ بہادری سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ ٹیپو کا زیادہ تر وقت انگریزوں سے جنگ میں گزرا۔ وہ جنگ پسند نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، ٹیپو کبھی جنگ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بھی ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو، اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو۔ تو حکومت کے کم چمچے جو ہوتے ہیں وہ اکثر ایسا کام کرتے ہیں، وہ اس ٹائم پہ غداری کی
اور ٹیپو سلطان کو جنگ ہرا دی۔ اس حکومت کرنے کی بہت کم موقع ملی، پھر بھی یعنی کہ ٹیپو سلطان کو حکومت کرنے کا بہت کم وقت ملا، لیکن ٹھیک ہے اس حکومت کرنے سے بہت کم مہلت ملی، پھر بھی تھوڑے سے وقت میں اس نے بہت سی اصلاحات کی، بہت سی صلاحیتیں کی، بہت سی لوگوں کے لیے سہولتیں دریافت کیں۔ اپنے ہم وطنوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ برابر کوشش جو تھا کرتا رہا، لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ اس نے علوم و فنون کی سرپرستی کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی، کہا جاتا ہے کہ ایک یونیورسٹی بھی تعمیر کی، بہت سی سماجی برائیوں کو ختم کر دیا، لڑکیوں کی خرید و فروخت اور انسانی قربانی کی رسم کو روکا اور ریاست میں امن و امان قائم کیا۔ لڑکیوں کو بیچا جانا اور ان کے بدلے پیسہ وصول کرنا، اس ساری جو رسم و رواج تھے ان کو بند کیا، اور انسان کی قربانی کی جو رسم جو رواج تھا، انسان کو مار دینا اور اس کی بلی چڑھانا، اس کو بھی ختم کیا اور ریاست میں امن و سکون قائم کیا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ مذہبی رواداری کی جو مثالیں ٹیپو نے قائم کی وہ مشکل سے کہیں اور نظر آئیں گی، اور جو مذہبی رواداری یعنی کہ آپسی بھائی چارے، ہندو مسلمان بھائی، تو یہ والا کنسیپٹ جو تھا اس پہ انہوں نے بھی بڑی محنت کی، وہ مشکل سے کہیں اور نظر آئیں گی۔ اس نے مندروں کے لیے جائیدادیں وقف کی، ٹیپو سلطان نے مندر بنانے کے لیے جائیداد دی، سرکار سے فنڈ دیے اور ان کی حفاظت کا بھرپور انتظام کیا۔ اس نے زراعت اور کھیتی باڑی کی طرف خاص توجہ کی، زراعت جو تھی، کاشتکاری، ایگریکلچر میں بہت زیادہ ترقی کی، مطلب لوگوں کو سکھایا کہ کیسے بنائی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، اور بڑی توجہ دی۔ آب پاشی کا بہتر نظام کیا، ٹھیک ہے، آب پاشی اریگیشن سسٹم جو تھا بہت بہترین کیا، اور دریائے کاویری پر بند بنانے کا منصوبہ بنایا، بند باندھنے کا، یعنی کہ جہاں پانی کو روکا جا سکے اور پھر کھیتوں میں پہنچایا جا سکے۔ ٹیپو سلطان نے تجارت، ٹریڈ جس کو ہم کہیں گے، اور صنعت و خرافت یعنی کہ ٹریڈیشن، سویلائزیشن، اور جسے ہم کہیں گے انڈسٹری کو بڑا فروغ دیا، بہت ترقی دی، اور صنعتوں کارخانوں کو چلانے لگے۔ ریاست میں جگہ جگہ کارخانے قائم کیے۔ ٹیپو کی دور اندیشی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دیسی کپڑے اور دیسی چیزوں کا استعمال کے حق میں تھے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ دیسی کپڑے پہنیں، ٹھیک ہے، غیروں کا جو لباس تھا وہ اس کو ترک کرتے تھے۔ انگریزوں کا جو لباس ہے، افسوس ہے کہ ہم لوگ آج پہن رہے ہیں، لیکن وہ اتنے عاقل تھے کہ وہ کہتے کہ نہیں، اپنے دیس میں بنا ہوا کپڑا جو ہے وہی پہنے، چیزوں کے استعمال کے حق میں تھا اور بدیشی چیزوں کے استعمال سے منع کرتا تھا، اور جو بھی غیر ملکی چیزیں تھیں ان کی خرید و فروخت جو تھی اس پہ منع کرتا تھا۔ ٹیپو نے ایک طرف ریاست کے استحکام کے لیے اور دوسری طرف عوام کی بہتری کے لیے بہت سی تدبیریں کی۔ ریاست کو بچانے کے لیے اور لوگوں کی زندگیاں، عوام اور رعایا کی زندگی بہتر بنانے کے لیے بہت ساری طریقے کیے، اپنائے اور تدبیریں کی، لیکن انگریزوں کی سازشوں اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے اسے زیادہ مدت تک حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ لیکن انگریز لوگوں کی سازشوں اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے اور اپنے لوگوں کی غداری وغیرہ کی وجہ سے اسے زیادہ مدت تک حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ پھر بھی اس نے جو کارنامے انجام دیے وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ حالانکہ ان سازشوں اور اپنوں کی دھوکے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تو حکومت نہ کر سکے، لیکن پھر بھی جو کارنامے انہوں نے انجام دیے وہ آج تک ہماری تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھے جاتے ہیں یا سنہرے اکشروں میں لکھے جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہمارا جو آج کا لیسن ہے مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس میں ہم اس لیسن کے درسی سوالات اور ان کے جوابات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔